السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ تبارک و تعالی تیری اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ آج کی حکایت کا عنوان ہے آتش پرست شمعون۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون نام کا رہتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار پڑ گیا اور مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت حسن بصری کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں میں کالا پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش یعنی پوجا کی، اب دین اسلام کو آزما، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید تجھ پر کرم فرما دے۔ شمعون بولا کہ دین اسلام کی صداقت کی یعنی سچ ہونے کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ، تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی ہے، آگ کو پوجا، آگ کی عبادت کی، میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا، اور اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے، اس لیے یہ تجھے نہ جلائے، مگر مجھے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور وحدہ لا شریک اللہ کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا۔ عرض کرنے لگا، اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کو پوجا، اب چند سانسیں باقی ہیں تو اس میں آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا عبادت کر سکوں گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ طیبہ پڑھ اور داخل اسلام ہو جا، میرا رب تجھ سے فوراً راضی ہو جائے گا اور تیرے پچھلے 70 برس کی آگ کی اس پرستش کی معافی کر دے گا۔ شمعون نے کہا، اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں تو حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ تب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت حسن بصری کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ مجھے خود قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھیں تاکہ بروز محشر قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر شمعون نے کلمہ شہادت پڑھا اور داخل اسلام ہو کر فوت ہو گیا، مر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وصیت کے مطابق کیا۔ بہت سے لوگ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حسن بصری سو نہ سکے، ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر یا کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک پر کیسے مہر لگا دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں آپ کو نیند آ گئی تو دیکھا کہ شمعون سر پر تاج رکھے، نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت کیا کہ اے شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے، ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ!
جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی گئی ہیں مجھ میں طاقت نہیں کہ میں الفاظوں میں بیان کر سکوں۔ اے حسن، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجئے اپنا اقرار نامہ۔ یہ کہہ کر اس نے وہ اقرار نامہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ بحوالہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 36 سے 40 تک سبق۔ اللہ والے جب کسی بدکار، گناہگار اور کافر کی طرف بھی متوجہ ہو لیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی کا عہد و اقرار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کے عہد اور اقرار کو سچا کر دیتا ہے۔ جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں نبیوں کے بھی آقا و مولا سردار کائنات حضرت سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں کر نہ جنت کے مالک و مختار ہوں گے؟ ان کی شان کیوں نہ ہوگی؟ وہ جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔